बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों आज 24 नवंबर है, 2025 है। कल 223 तारीख थी, इतवार था। ज़ाहिर हमने वीलॉग तो नहीं करना था, लेकिन कल की बात करनी बड़ी ज़रूरी है ताकि वक्त आने पे ये बात जब पता चले आपको तो आप इंजॉय कर सकें। कल 200 इलेक्शंस थे और जो टर्नओवर रहा वो इतना कमज़ोर रहा कि दुनिया में अगर कहीं इलेक्शन में ये टर्नओवर हो तो वो उस इलेक्शन को मानते ही नहीं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि धोखे और फ्रॉड की निशानदेही है, जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि मुल्क में और पूरी दुनिया में भी इस वक्त जो सियारगान की पोजीशन है, धोखे और फ्रॉड की निशानदेही कर रही है। आज धोखा और फ्रॉड आप देखिए कि आप खुदा ना खास्ता थोड़ा सा नो हो नहीं रखते डिजिटल मीडिया की या आप इंटरनेट की, तो आज उन लोगों के साथ उनके जो पैसे हैं वो चुरा लिए जाते हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें बहुत सारे लोगों के जो पैसे हैं वो मतलब मुझसे पूछते हैं, वो चुराए गए हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखों के चुराए गए। तो मैं आपसे अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि ये जो धोखा और फ्रॉड है इसके सितारे क्योंकि अरूज पे हैं, लिहाजा पूरी दुनिया में एक धोखा और फ्रॉड चल रहा है। यही धोखे और फ्रॉड की वजह से यहाँ पे ये दोबारा धोखे और फ्रॉड की वजह से इन्होंने इलेक्शन कराए। अब ये जो धोखा और फ्रॉड है ये बंद होने का वक्त आने वाला है। अब आप पूछेंगे कब बंद होगा? देखिए इसमें जो पहला दिन है ना, ऐसे समझिए कि जिसे रस्सी जो दराज थी वो 28 तारीख को दराज होना बंद होगी, बल्कि वापस खींचनी शुरू कर ली जाएगी। अब धोखे और फ्रॉड में जो चीज़ें जिस रस्सी पे जिसने बांधी थी, अब आहिस्ता आहिस्ता वो वापस खींची जाएगी, ये ज़ायचा कह रहे हैं। और पहला सितारा जो रिवर्स ख़त्म कर रहा है 5 सितारों में, वो है सैटर्न ज़ोहल। और उसके साथ साथ ये मैं अर्ज़ करता चलूँ कि आज जो है अपना 24 तारीख को जो चाँद है वो बुर्ज जद्दी में पहुँचा हुआ है और मुश्तरी के मद्दे मुकाबिल है। और इससे पिछले बुर्ज में शम्स और मरीख बैठे हुए हैं, उससे पिछले बुर्ज अकरम में अतारद और ज़ोहरा बैठे हुए हैं, और इससे अगले बुर्ज में प्लूटो बैठा हुआ है। मतलब चाँद से अगले बुर्ज में प्लूटो बैठा हुआ है। प्लूटो दोस्तों जो है ये हालात और वाक़यात को ऐसे तब्दील करता है कि आम बंदे की सोच और समझ से बाहर। मतलब दुनिया ने, आप समझिए कि जो हमारी जनरेशन है जिसमें हम बैठे हुए हैं, हमने अभी एक रुख देखा था, अब हमें ये जो प्लूटो है जो बुर्ज-दुल्लो में आके बैठ गया है पाकिस्तान के ज़ायचे के 11वें खाने में, ये अब दूसरा रुख दिखाएगा। एक दोस्तों ये दुनिया है जहाँ पे इंसान हैं जो अपनी बातें करते हैं, एक अल्लाह तबारक व तआला ने निज़ाम चलाना है, उसका एक अपना फ़ैसला है अल्लाह का। कोई सितारा, कोई स्यारा, कोई बुर्ज किसी को ना फ़ायदा दे सकता है, ना नुकसान दे सकता है। सब कुछ अल्लाह की जानिब से होता है। लेकिन जैसे हमारे एक तबीब अपने मरीज़ की बातें सुनने के बाद अपने जो आज तक उसने डेटा कलेक्शन की होती है, पढ़ा होता है, तो उसकी डेटा कलेक्शन में उसका पढ़ा हुआ सबक उसको याद आता है जब वो मरीज़ बातें कर रहा होता है। तो वो समझता है कि यार इन बातों का ये जवाब है, इसको असल में ये प्रॉब्लम है। तो इंसान सारी उम्र इल्म हासिल करता है और आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो इसी तरह एस्ट्रोलॉजी दुनिया का कदीम तरीन इल्म है जिसकी बेस है डेटा कलेक्शन, सितारों के जब वो जहाँ थे, क्या असरात आए, मुतवक्का क्या है। तो मुतवक्का जो नताइज हैं वो यही हैं कि ये निज़ाम 28 तारीख के बाद लपेटना शुरू हो जाएगा। कुदरत का फ़ैसला कवी और गलब साबित होगा इंशाअल्लाह। बाकी रह गई ये है कि ये जो सूरत हाल है अब खान साहब के हक़ में वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होगी। जो बुखार चढ़ना था, जो टेम्परेचर ज़्यादा होना था, वो 28 तारीख तक टेम्परेचर नज़र आएगा, उसके बाद टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों, ज़ायचे में जो आग की और पानी की आपस में दुश्मनी है, वो बड़ी अहमियत रखती है। अभी आप अगर गौर करें तो मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ कि मुश्तरी एक आतशी सितारा है, लेकिन आबी बुर्ज में बादशाह के मुकाम पे बैठा हुआ है। अब मैं दलीलें देने लगा हूँ। शम्स जो है इसको गौर से देखें तो ये आतशी सितारा, आतशी घर में आतशी सितारे के साथ, मरीख के साथ बैठा हो। और
جو سیٹرن ہے، زحل ہے، وہ بہت مطلب آپ سمجھیے کہ آپ اس کے جو بروج ہیں وہ ماہیت رکھتے ہیں خاکی کی اور ہوائی کی. وہ آبی برج میں بیٹھا ہوا ہے، برج حوت میں بیٹھا ہوا ہے. یہ کیلکولیشن بڑی اہمیت رکھتی ہے. آگ آپ جتنی مرضی جلا لیں، اس کے اوپر پانی رکھ دیں، پانی جتنا مرضی گرم ہو جائے، جتنا مرضی گرم پانی ہو جائے، ٹمپریچر اس کا جہاں مرضی چلے، لیکن جو ہی وہ آگ پہ گرے گا آگ کو بجھا دے گا. تو آج تک جو ہوا بھری ہوئی تھی حکومت کے بارے میں، جو مانگے تانگے کی سرکار بنی ہوئی تھی، جس میں انہوں نے ساری سیٹیں جمع کر لیں، اور اس کے بڑھتے بڑھتے جو لوگ ان کے ساتھی تھے وہ بھی پاؤں نیچے آ چکے ہیں. اور ایک تبدیلی کا جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا سفر، جو میں نے کہا تھا ایک حل چلے گا بہت گہرا، اس حل چلنے کے نتیجہ میں آنے والی فصل جو ہے اس کا وقت آ چکا ہے. اگر یہ جو ترمیمیں کی گئیں آج تک ریورس ستاروں کی صورتحال میں، اب یہ لپیٹی جائیں گی، یہ واپس جائیں گی جہاں سے آئی ہیں. اور عوام جو ہے، میں نے عرض کیا نا کہ مریخ اور شمس جو ہے عاطسی برج میں بیٹھے ہوئے ہیں. برج قوس جو خان صاحب کا پہلا خانہ ہے، اور میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ قوم جو ہے وہ عدلیہ کی طرف دیکھے گی. اور دوسری بار سیارگان کے جو سٹنگ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ نئے الیکشن کی سمت میں باتیں جائیں گی. حالات اور واقعات جو ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لگ یہ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن آپ دیکھیے جو میں نے آپ سے عرض کیا، ملک میں دھوکے اور فراڈ کی نشاندہی ہے. تو اس ملک کے اقتدار پہ قبضہ کرنے کے لیے پیپلز پارٹی اور اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ اکٹھی مارز وجود میں آئی. انہوں نے بھی سو کال جمہوریت دفن کی، انہوں نے بھی اپنے اقتدار کے لیے سب کچھ جائز سمجھا. اور آج جو ہے ان دونوں کے راستے اپنے سے الگ ہونا شروع ہو گئے. وہ کہتے ہیں فراڈ میں تم نے زیادہ مال کھایا، وہ کہتے ہیں فراڈ میں تم نے زیادہ مال کھایا. اب جو عوام اٹھے گی، جو تحریک چلے گی، جس میں عوام، میں نے عرض کیا تھا کہ عوام اور عدلیہ کے ستارے یہ فیصلہ کن مراحل میں آئیں گے. اور اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ ستارے 75% وہی باتیں کر رہے ہیں جو آج سے پہلے 2007 میں عدلیہ تحریک چلی تھی تو اس وقت میں چلے تھے. آج بھی ستارے وہی باتیں کر رہے ہیں، اور پہلے ججز جو تھے ان کو معزول کیا گیا تھا، آج ججوں نے استعفیٰ دیا ہے. اب یہ جو باتیں ہیں تحریک انصاف کو اور مضبوط کر رہی ہیں. اور بھی دوستوں بہت ساری باتیں ہیں جو ذائچے سے میں بیان کر سکتا ہوں، لیکن وقت آنے پہ کروں گا. ابھی معذرت خواہ ہوں، لیکن میں پھر بتاتا چلوں کہ ملک میں موجودہ جو وزیر اعظم صاحب ہیں، جو آج بڑے خوش ہوں گے کہ جی ہم اب طاقتور ہو گئے. یاد رکھیے گا اللہ کا فیصلہ کبھی ہے اور غالب ہے. اور یہ جو چیزیں میں سمجھ رہا ہوں، جو میں معذرت خواہ ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، بیان نہیں کر سکتا. یہ باتیں کچھ اور ہو رہی ہیں، نظر کچھ اور آ رہا ہے. اور میں پھر ذائچہ یہی بتا رہا ہے کہ جو ہی زحل اپنا ریورس ختم کرے گا، مستقیم ہوگا، واپس جائے گا، تو نظام لپیٹنا شروع ہوگا اور چیزیں لوگوں کے ہاتھوں سے سلپ ہونا شروع ہو جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو کہا تھا برج جدی سے تعلق رکھنے والی شخصیت ذائچے میں، پاکستان کے ذائچے میں برج جدی سے تعلق رکھنے والی شخصیت شدید مشکلات کا شکار ہے. اور یہ مشکلات ایسی نہیں ہیں جو صرف میاں نواز شریف کے لیے آئیں گی، یا زرداری کے لیے آئیں گی، یا موجودہ وزیر اعظم کے لیے آئیں گی، اور بھی بہت سارے لوگ اس چکر میں آئیں گے. ذائچہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے. دوستوں میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں، اگر آپ بغور حالات اور واقعات کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ جو KPK کے وزیر اعلیٰ ہیں، یہ بہت زبردست اپنا انٹرویوز انہوں نے دیے اور بڑے مدبرانہ انداز میں اپنے مسائل کو بیان کیا. اور بہت ساری باتیں ایسی تھیں جو انہوں نے بلا کے صحافیوں کو ان کے ساتھ کیں. یہ ان کے جہاندیدہ ہونے کی، ان کے ایک مضبوط انسان ہونے کی اور پراپر فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو اجاگر کرتی. اور یہاں میں نے عرض کیا نا کہ لوگوں کو وہم تھا کہ یہ تو لڑکا سا سلیکٹ کر لیا ہے
یہ تو اتنا سمجھدار نہیں ہے، اور ان کا پہلا جو فیصلہ تھا جرگا کہ پی کے کی اسمبلی میں، اس نے کایا پلٹ کے رکھ دی ہے۔ بعین ہی ایسے اللہ تعالیٰ نے جس سے جو کام لینا ہے دوستو، یاد رکھیں اللہ نے اسی سے لینا ہے۔ کوئی بندہ اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتا۔ تو اللہ کبھی ہے اور اللہ قادر ہے، انسان کے فیصلے انسان کرتا ہے، خود اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں نے بڑے اچھے فیصلے کر لیے، مگر حقیقی فیصلہ اللہ کا ہے جو کبھی ہے اور غالب ہے۔ جیسے جیسے دوستوں ستارے آگے جائیں گے، ہم انشاءاللہ اس سے آگے جو بھی اثرات سمجھ آئیں گے وہ آپ کے ساتھ بیان کریں گے۔ یہ موجودہ جو نظام ہے، میں نے عرض کیا کہ ایک ناکام ترین وقت میں جو اسمبلی مارز وجود میں آئی، اس نے یہ ترمیم کی۔ میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا یہ پاکستان کی تاریخ کی ناکام ترین اسمبلی ہے جو فارم 47 پہ مارز وجود میں آئی ہے۔ اب ان کے فیصلے آپ نے دیکھ لیے۔ اب دوستو انہوں نے تو فیصلے کر لیے ہیں، لیکن خان صاحب کا مقدر کوئی ہرا نہیں سکتا۔ میری اسٹرالوجی میں، میری کیلکولیشن میں، انشاءاللہ اللہ نے اگر چاہا تو خان صاحب 10 سال اپنی زندگی کے وزیر اعظم پاکستان رہیں گے۔ آنے والا وقت ان کے حق میں بڑی بہتری لا رہا ہے۔ دوستو ہماری دوائی پولی کی اور آپ پیٹ میں کسی بھی پرابلم کے لیے، جگر میں کسی پرابلم کے لیے، وہ تمام باتیں جو آپ نے آپ کو رات کو صحیح سونے نہیں دیتی، پیٹ خراب رہتا ہے اور نظام صحیح نہیں ہے، تو آپ ہماری دوائی پولی کی اور یوز کریں۔ یہ دوائی آپ کے کھانے میں تمام چیزیں جو غیر ضروری اثرات جنہوں نے جسم پہ مرتب کیے ہیں ان سب کو اینٹی ڈوٹ کر دے گی اور آپ کی صحت انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی۔ منی بیک گارنٹی کے ساتھ آپ بھی ہماری دوائی کو آرڈر کر سکتے ہیں۔